یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزوہ خیبر کے. ساری رات میں اس امید میں گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر، اور کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے ہاں ایک وہ جعلی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے، وہ جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، اور ہماری کسی مین سٹریم کی کتاب میں نہیں، تاریخ بغداد میں ہے. مشکات میں بھی تحکیم تیسری جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے. جعلی روایت پبلک کے اندر مشہور ہے، اور کئی میں نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں گروہوں کے علماء کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن یہ حدیث میں نے آج تک کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنی. میرے بعد کسی نے بیان کر دی جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہوگا، اور ابو بکر پہ رشک والی کہ جی وہ ایک رات کی نیکیاں لے لے اور وہ مجھے غار ثور کی نیکیاں، ایک رات کی نیکی دے کے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے، جھوٹی روایت وہ مشہور کی ہوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ میں کوئی بغض اہل بیت نہیں تھا. اچھا، اسی طریقے سے وہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن و حسین جو ہے نبی علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے. اور سب سے کریٹیکل حدیث سیدنا حسن و حسین کے بارے میں جو کسی اور صحابی سے نہیں ہے، وہ ہے ہی حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اب یہ بائی چانس یہ کھلا ہوا ہے تو میں اس میں، ہاں یہ دیکھیں کرامت ہے، مل گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ المستدرک الحاکم میں 4777 نمبر حدیث ہے. شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پہ حسین کو سوار کیا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے، اور آپ ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو ان سے محبت رکھے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس کریٹیکل حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو ابو ہریرہ میں کہاں سے بغض اہل بیت ہوگا؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک اینگل بتایا ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ آل امیہ کے خلاف اعلان حق جن اصحاب نے بلند کیا ان میں حضرت ابو ہریرہ شامل تھے. جب تکبیرات کی انہوں نے سنت چھوڑی، حضرت ابو ہریرہ نے ان کی مخالفت کی. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور بنو امیہ کی طرف انہوں نے کنایا کیا. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے اس وقت. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے. پھر المستدرک الحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے کودتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے، آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر آ کے بیٹھ جائیں گے، یعنی ان کے حکمران، میری وفات کے بعد. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. یار جو بنو امیہ کے لوگوں کو بندروں والی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے جی، ہر موقع پہ وہ آل امیہ کی مخالفت کرتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے
مروان ایک دفعہ چلا گیا تو مدینے کے اوپر نائب بنا کے چلا گیا حضرت معاویہ کے دور میں.